صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من قاتل نفسا، جس نے ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے ایک آدمی کا قتل کیا قصاص کے بغیر، قصاص تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور اس کے مقابلے میں النفس بالنفس کی رول کے تحت اس کو قتل کر دیا جائے، یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے، مطلب یہ ہے نہ حق قتل ہو تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کی جو لائف ہے، ایک انسان کی جو زندگی ہے، وہ پوری ہیومینٹی کے برابر ہے، پوری انسانیت کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جاں بلب ہے، یعنی کہ کوئی مر رہا ہے اور اس کو زندگی کے اسباب مہیا کر دیے جائیں، تو فرمایا جس نے مرتے ہوئے کو زندگی فراہم کی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انسانی جان کی عزت و حرمت کس قدر ہے اسلام کے اندر، کہ ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر۔ یہ ہیومن رائٹس آج دسمبر 10 ہے، اور دسمبر 10 1945 کو یونائٹڈ نیشن نے جو ڈیکلیئر کیا، وہ ہیومن رائٹ کا جو ہے وہ ڈیکلریشن جاری کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، انسانی حقوق کا، اور انسانیت کو سب سے زیادہ حقوق قرآن حکیم نے عطا کیے ہیں اور میرے رسول کی سنت نے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ والمؤمن من آمنہ الناس۔ حضور نے مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے باقی جو ہے مسلمان محفوظ رہیں، والمومن من آمنہ الناس، اور مومن وہ ہے کہ جس کے شر سے باقی انسان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو انسان زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور انسان ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے، تب وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ جو انسان زبان کے ذریعے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، تو فرمایا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مثلا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بدبخت ہے وہ شخص، حضور کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص کتنا جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جو ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا ہاں، جس نے کسی کو گالی دی ہے اس نے گویا اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو کسی کو گالی دینا یہ ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے باقی مسلمان محفوظ ہو گئے ہیں وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، اور جس سے لوگ امن محسوس کرے، اس کو دیکھ کر خوف محسوس نہ کریں، اس کو دیکھ کر جو ہے دہشت کا تصور نہ ابھرے، بلکہ اس کو دیکھ کر امن و رافت اور آشتی کا تصور ابھرے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انسانوں کے حوالے سے کتنا عرفہ اور اعلیٰ رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں جب باقی انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں لوگوں کے مسلمان ہونے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والوں کی تعداد آپ کی زندگی میں تقریباً کوئی 40-50 کے قریب افراد ایسے جنہوں نے جو آپ پر ایمان لائے، اور ان میں بھی جو ہے وہ سینٹ پیٹر ایک شخص تھا، آپ کا حواری تھا، اس کی قبر اس وقت بھی ویٹیکن اٹلی کے اندر ہے۔ اس کے کسی عمل پر ناراض ہو کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا جاؤ شیطان، یہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ اس کو شیطان ڈکلیئر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینٹ پیٹر کو، جس کی قبر ویٹیکن میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آپ کا حواری تھا یہودا، آپ کا صحابی تھا، آپ سے باغی ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پولیس کو مطلوب تھے تو اس شخص نے ہی مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ آئے لوگ آپ کو جو ہے وہ یہود کے ساتھ مل کر قتل کرنے کے لیے، تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا نہ آپ کو صلیب پر لٹکایا، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو عزت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور جس شخص نے مخبری کی تھی اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اب وہ کنفیوز ہو گئے کہ اگر ہمیں جو لے کر یہاں آیا اگر یہ وہ عیسیٰ ہے تو اصل عیسیٰ کہاں گئے، اگر وہ عیسیٰ ہیں جو اصل ہے تو جو ہمیں ساتھ لے کر آیا وہ کدھر گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا، ڈاؤٹ فل کر دیا، ان کے لیے ان کو کنفیوز کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے، 5 لاکھ، لیکن انتہائی بزدل لوگ، انتہائی بے حمیت لوگ، پیغمبر کا ساتھ نہ دینے والے لوگ، منافق لوگ، ان میں جو ہے وہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی، حتیٰ کہ جب آپ دریا پار کرنے لگے اور پیچھے سے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں چڑھ آئی تو وہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان بزدلوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا ہے۔ اگرچہ ہم فرعون کی حکومت میں رہ رہے تھے لیکن وہاں ہم زندہ تو تھے، اگرچہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے، لیکن تو نے ہمیں مروا دیا کہ آگے دریا کی بپھری ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے دشمن کی فوجیں ہیں، درمیان میں ہم آ گئے ہیں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وہاں پیغمبر کی جرأت بولی، پیغمبر کی لیڈرشپ بولی، پیغمبر کا استقلال بولا، پیغمبر کا توکل بولا، پیغمبر کا اللہ پر ایمان بولا۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہم ہرگز نہیں پکڑے گے، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے ضرور اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے، توکل ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ ڈنڈا مار، ڈنڈا مارا تو دریا کے اندر سے راستہ بن جاتا ہے، جو لیئرز ہیں، موجیں ہیں، وہ اوپر جاتی ہیں، اوپر جاتی ہیں ویوز، اور اوپر جا کر نیچے، لا آف نیچر کہتا ہے اوپر جائے تو نیچے آتی ہے،
نیچے نہیں آئی. حضرت موسیٰ اور ان کے حواری وہاں سے نکل گئے. جب فرعونی جو ہے اس راستے سے نکلنے لگے تو وہ لا آف نیچر جو ہے وہ اپنی حرکت میں آ جاتا ہے. وہ موجیں نیچے آتی ہے اور فرعونیوں کو غرق کر دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ فرعون کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. یہ پھر الگ موضوع بن جاتا ہے. وہاں 5 لاکھ افراد میں جو ہے وہ اکثریت جو ہے وفاداروں کی نہیں ہے. جب وہاں سے نکلے اس دریا سے نکل کر کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایڈریس کیا, خطاب کیا. آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ عمالقہ کی حکومت ہے فلسطین کے اوپر, تو عمالقہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور فلسطین ان سے آزاد کروا لیتے ہیں. تو قرآن مجید وہاں بھی ان کی بزدلی, ان کی منافقت, ان کی بے حمیتی, ان کی جو ہے وہ کھوکھلا پن بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جائے, تو جا اور تیرا رب جائے, اور جا کر عمالقہ بڑے جابر لوگ ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں, بڑے ظالم لوگ ہیں, تو اور تیرا رب جا کر لڑے. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہاں بیٹھ کر تیرا اور تیرے رب کا تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح تم لڑتے ہو. اور قرآن مجید نے یہ بات بیان کی, ان کی بزدلی کو بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال آئی کہ 313 ہیں حضور اور 1000 کا لشکر لے کر دشمن آ گیا ہے, حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انصار کے سردار حضرت سعد نے اس موقع پر جو تقریر کی تھی اس میں یہ آیت کوٹ کی تھی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں, ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ چلے اور آپ کا رب چلے جا کر لڑے. ہم کہتے ہیں آپ بھی لڑیں, آپ کا رب بھی لڑے. آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا اشارہ کریں گے تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے. ہماری قربانیوں اور شہادتوں کے نتیجے میں اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ تھا وہ ایمان اور جذبہ جس کو ایمان کہتے ہیں. حقیقی ایمانوں میں یہ ایمان ہوتا ہے. تو وہ جو 5 لاکھ ہیں, اکثریت بزدلوں کی, اکثریت منافقوں کی, اکثریت کھوکھلے لوگوں کی, اکثریت اوپر سے اور اندر سے اور لوگوں کی, اور مخلص لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جن میں آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں, جن میں آپ کے خادم یوشع بن نون ہیں جن کو اللہ پاک نبوت کا تاج عطا کرتا ہے. اب جو ہے وہ بہت سارے پیغمبروں جس طرح جو ہے وارسلنا علیہم اثنین فکذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا انا علیکم مرسلون, جو ہے وہ کئی بستیوں کی طرف اللہ 3 رسول بھیجتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر حضور تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1,40,000 فرزندان اسلام ہیں جو حضور کے ساتھ نعرہ تلبیہ کا بلند کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 1,40,000 صحابہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ خطبہ حج حضور کا سن رہے ہیں اور فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. اور مسلمان کے اوپر ساری زندگی میں 1 بار حج فرض ہے. بولو کتنی بار؟ 1 بار حج فرض ہے. تو مسلمان گھرانے میں 1 فرد ہی حج پر جاتا ہے. اگر کسی گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 کے 5 تو نہیں گئے ہوں گے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت تحقیق پیش کی. انہوں نے کہا تمام سیرت نگار کہتے ہیں کہ 1,40,000 صحابہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع سن رہے ہیں, حضور کے ساتھ حج کر رہے ہیں. تو اب ہر گھر کا ہر فرد تو ڈیفینیٹلی وہ ہاں حج پر نہیں گیا. اگر 5 افراد میں سے 1 فرد گیا ہے یا 2 افراد گئے ہیں تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اپراکسیمیٹلی 5 لاکھ افراد نے حضور کی ظاہری زندگی میں کلمہ پڑھ کر خدا کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا ہے, محمد عربی کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے. تو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے تو رسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں کامیابی بہت زیادہ رسول اللہ کو ملی ہے. اسی وجہ سے جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی, اس میں 80 صفحے غلامان مصطفیٰ کی ہوگی. اور یہ جو اسلام پھیلا ہے تلوار سے نہیں خالی پھیلا, تلوار سے نہیں پھیلا.
اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام اس انداز سے پھیلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آ کر مہمان ٹھہرتا ہے اور رات کو رسول اللہ اس کو اپنا بستر دیتے ہیں کہ تم میرے بستر پر آرام کر لو، اور رات کو وہ رسول اللہ کے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی بیماری تھی، تکلیف تھی، اور صبح اٹھتا ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب فجر کے بعد صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بستر کو صاف کرتے ہیں، اور صحابہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جو خدمت کے لیے حاضر ہیں تو ہم اس بستر کو صاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مہمان تمہارا نہیں، محمد عربی کا مہمان تھا، وہ میرا مہمان تھا، میں اس بستر کو۔ ادھر کیفیت یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہے تو وہ تلوار بھول جاتا ہے، وہاں پر اپنی تلوار وہاں بھول گیا۔ اب جب راستے میں گیا ہے تو اس کو یاد آیا کہ میری تو کل متاع اور اثاثہ تلوار تھی، وہ تو میں وہاں بھول آیا ہوں۔ اسی کیفیت میں وہ واپس آتا ہے، اور جب واپس آ کر دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اپنے دست نبوت سے میری غلاظت ہو رہے ہیں، تو حضور کو وہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور بڑے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہاری تلوار پڑی ہے، اٹھا لے۔ وہ کہتا ہے اب تلوار لے کر نہیں جاؤں گا، اب میں محمد کی غلامی اختیار کر کے جاؤں گا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ، انسان ریگارڈلیس آف کلر، ریلیجن، کریڈ، ایتھنسٹی، کوئی بھی انسان ہو ان کے ساتھ رسول اللہ کا رویہ انتہائی شاندار رویہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جنگ ختم ہوتی ہے اور مسلمان جو ہے وہ ذرا ریسٹ کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ اپنے دھو کر جو ہے وہ لٹکاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قمیص مبارک اتار کر کے ایک جگہ جو ہے لٹکاتے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار رکھتے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محو استراحت ہوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ ایک کافر جو ہے وہ بالکل پلان کر کے دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر جو ہے وہ کیا کر رہے۔ جو ہی حضور کی آنکھ لگتی ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتا ہے، اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کر کے وہ آ کر رسول اللہ کے پاس آ کر وہ تلوار اٹھا لیتا ہے، اور اٹھا کر حضور کی آنکھ کھلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ تو نہتے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب میری تلوار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے میری تلوار سے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرا اللہ ہے بچانے والا۔ بولو نا سارے، میرا رب بچانے والا ہے۔ اس جملے کے اندر اس قدر اطمینان بھی تھا، اور اس قدر رعب بھی تھا، اور اس قدر صداقت بھی تھی، ایمان کی قوت بھی تھی کہ اس کافر کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، اتنا وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اتنا خوف زدہ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے ہیں اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اب تجھے میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور نے فرمایا جا میں محمد تجھے معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اب اس حسن سلوک کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسی دین کو اختیار کرتا ہوں جس کی دین کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ پلان کیا کر کے آیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو واقعہ رونما ہوا سیال کے اوٹ کے اندر، نہ اس کو دین جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، نہ کوئی قانون ریکمینڈ کرتا ہے، نہ انسانیت اس کا درس دیتی ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس طرح جو ہے وہ مذہب کے بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ مارا جائے، اس کے اوپر تشدد کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر اس کی لاش کو جلا دیا جائے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ لاش کو کسی انسان کو جلا دیا جائے، حتیٰ کہ دیگر مخلوقات میں بھی فرمایا کوئی کسی کو جلانے کی سزا نہ دے، کیڑے مکوڑوں کو بھی جلانے کی سزا نہ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کسی کو جلائے یا نہ جلائے۔ یہی وجہ ہے ہمارا اور یہ انڈین جو دھرم ہے
اس کو مذہب تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہندو مت کو مذہب تو نہیں ہے، ایک دھرم ہے، اور وہ لاشوں کو جلا دیتے ہیں، جبکہ کسی انسان کو جلانا جائز نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لاش کا مسئلہ کرنے کو سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانی لاش کی بھی عزت اور حرمت کا خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جنازہ گزرا تو رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی مسلمان کی میت نہیں جا رہی، یہ ایک یہودی کی میت ہے۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الیست نفسن، کیا یہ اس کو جان میرے رب نے نہیں دی تھی؟ حضور نے فرمایا یہودی اپنے مذہب پر ہوگا، لیکن انسانی جان کی اور میت کی بھی حرمت اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، جب بھی ان کے ہاں کوئی جو ہے وہ گوشت پکتا، اور پتہ ہے آپ کو گوشت تو ہم خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھاری پکا کرتا تھا، اور 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو معاشی جو حالات ہیں ان کی صورتحال اور زیادہ ابتر نظر آئے، تو جب بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر آ کر 3 بار گھر پوچھتے کہ گوشت کا پیالہ اس پڑوسی یہودی کے گھر بھیجا ہے، 3 بار پوچھتے۔ تو کسی نے کہا اتنا آپ کو فکر کیوں ہے، جو یہودی ہے غیر مسلم ہے اور وہ پڑوس میں رہتا ہے تو اتنا فکر کیوں ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار یہ سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ مجھے خیال گزرا کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا جس میں پڑوسی کو وراثت کے اندر حصہ دار شامل کر دیا جائے گا۔ اتنا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی ضرورت کے وقت کوئی چیز مانگی اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرمائی، تو اس نے حضور کی خدمت میں پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر حضور نے اس کو دعا دی کہ اللہ تیرے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور کی اس دعا کی برکت سے وہ یہودی بہت بوڑھا ہو گیا، لیکن حضور کی دعا کے صدقے اس کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، مصطفیٰ کی دعا کے صدقے سارے بال کالے تھے۔ یہ اس نے سلوک جو ہے، اب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے 13 سال نبی پاک علیہ السلام سے ظلم کیا ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں حضور کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور گردنیں جھکی ہوئی ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کریم ہیں، آپ کا جو باپ تھا وہ بھی کریم تھا، تو کریم سے تو کرم کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں وہ اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے مصر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور جب وہ بھکاری بن کے مصر میں گئے اور یوسف وہاں وزیر خوراک تھے، اور یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائیو اب معاملہ کلیئر ہو گیا، تم نے ظلم کی حد کر دی تھی، تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، تم نے مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، میرے رب نے مجھے بچایا، بتاؤ آج کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تجھ سے کرم کی توقع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں تم سے کوئی کسی قسم کا آج بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اہل مکہ کو کہا وہی سلوک جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، اہل مکہ آج محمد بھی سب کی معافی عام کا اعلان کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ وہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار۔ حضرت فاروق اعظم کا جب دور آتا ہے، یہ تربیت کا نتیجہ تھا، تو وہاں جو ہے وہ ایک عیسائی، اور یہ ڈاکومنٹ، یہ لیٹر آج بھی موجود ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں لیٹر، یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، ایک عیسائی جو ہے
وہ دوسرے عیسائی کو اس دور میں، اس وقت ورلڈ میپ کے اوپر جو 23 کنٹریز ہیں، they were part of Islamic State which was headed by سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ جو ہے لکھتا ہے اس کو کہ اب ہمارے اوپر ایک ایسی قوم حکمران بنی ہے جو ہمیں پوری مذہبی آزادی دیتی ہے، پوری مذہبی آزادی، ریلیجیس فریڈم دیتی ہے، حتیٰ کہ کبھی ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو یہ ہمارے چرچ کی مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں، یہ انڈیویجول نہیں کر سکتا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور پھر جب حضرت علی شیر خدا کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور بہت سے مسلمان اس لڑائی کے نتیجے میں جو ہے لقمہ اجل بنے، شہید ہوئے. تو اس میں بھی کیسر روم نے مسلمان ریاست کے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، بڑا گولڈن چانس ہے، ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، تم اندر سے بغاوت کر دو اور مسلمانوں کو، اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان ریاست کے عیسائیوں نے کیسر روم کو، جو عیسائیت کا جو ہے سربراہ تھا، اس کو جواب لکھا کہ تیرے دور حکومت میں ہمیں وہ مذہبی آزادی، وہ مراعات، وہ حقوق، وہ سہولیات نہیں میسر تھی جو مصطفیٰ کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس وجہ سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے. یہ تھا وہ حسن سلوک غیر مسلم منارٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، جس کے نتیجے میں اسلام پیدا ہے. صرف جو جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے خلاف تلوار اٹھی، ادروائز ہمیشہ خیر خائی کا جذبہ رکھا، بلائی کا جذبہ رکھا. اور خاص کر کے آخری جملہ ذہن میں رکھ لے، ہم اس ملک میں بھی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے تو ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی. جوش وہ وہاں رہ رہے تھے، کرسچنز رہ رہے تھے، کچھ پیگنز رہ رہے تھے، مشرکین رہ رہے تھے، مسلمان رہے تھے. پیکٹ آف مدینہ تھا کہ ہم مل کر اس ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کریں گے، لا آف لینڈ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو جہاں بھی مسلمان ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہے، اپنا اس کا رویہ انتہائی شاندار ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی